السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ صدر محترم شیخ جنید حفظہ اللہ، دیگر علماء، نہایت معزز سامعین حضرات، عائشہ صدیقہ کے احاطے میں پردے میں بیٹھی ہوئی خواتین اسلامی اور بہنوں، بہت ہی اہم موضوع پر آپ نے گفتگو سماعت فرمائی ہے۔ عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ سے اور ان سے بھی پیش خطبہ نے اپنے خوبصورت موضوعات پر آپ کے سامنے خوبصورت باتیں رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اجلاس بہت ہی آنند میں رکھا گیا ہے اور اس پروگرام کو حاجی محمد قاسم صاحب کی تعزیت میں رکھا گیا ہے، جو اس پانی سے پوچھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جوار رحمت میں جا چکے ہیں۔ ہماری دعا ہے الہ العالمین ان کی زندگی میں جو انہوں نے نیکیاں کی ہیں ان کو قبول فرما لے، اور بتقاضائے بشریت انسان ہونے کے ناطے سے جو خطائیں ہیں غلطیاں ہوئی ہیں اللہ کو ان سے درگزر فرما، قبر کے اندر قبر کو کشادہ فرما دے، ان کی روح کو اعلی العین کے اندر جگہ عطا فرما،
اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ موت کے موضوع پر آپ نے بہت کچھ سن لیا اور اس میں کوئی حقیقت اور یہ بات حقیقت ہے کہ موت دنیا میں سب سے زیادہ سچی اور سب سے بڑی حقیقت اگر کوئی چیز ہے تو وہ موت ہے، جس سے کسی کو انکار نہیں۔ شاید آپ نے کبھی میری پرانی سیڑھیوں میں سنی ہو کہ موت کے منظر پر کبھی میں کہیں بولا ہوں تو اس کو میں نے کس انداز سے پیش کیا اور اپنے اوپر فٹ کر کے میں نے اس کو پیش کیا تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، لوگوں کے منہ سے سنا۔ اس دیش کی پرائم منسٹر رہ چکی اندرا گاندھی کو 16 گولیاں مار دی، انہی کے محافظ نے انہی کے باڈی گارڈ کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ مولوی جرجیس نے دیکھا کہ ہندوستان کے اندر تو سب لوگ مر رہے ہیں، پرائم منسٹر تو اپنی جان خود نہیں بچا پا رہا ہے۔ میں نے اس زمین کو چھوڑا، میں پاکستان کی دھرتی پر پہنچا۔ پاکستان کی دھرتی میں اونچائیاں کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا کہ ہندوستان کے لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتا ہوں، وہاں وزیر اعظم اپنی جان نہیں بچا سکتا ہے۔ میں مسلم ملک میں آیا ہوں، یہاں موت نہیں آئے گی، یہاں میری حفاظت ہوگی۔ پاکستان کی دھرتی نے چیخ کر کہا، کیا تم نے ذوالفقار علی بھٹو کی داستان نہیں سنی؟ جنرل ضیاء الحق کے چیتھڑے اڑنے کیا تم نے نہیں سنا؟ یحییٰ خان اور ایوب خان کی موت کی داستانیں نہیں سنی؟ ایک کانفرنس میں شرکت کے دوران اپنی گاڑی پر بیٹھی ہوئی بے نظیر بھٹو کی کمپٹی پر گولی لگتی ہے اور وہ وہیں دھراشائی ہو جاتی ہے۔ کیا تم نے بے نظیر بھٹو کی موت کی داستان نہیں سنی؟ میں نے پاکستان کی دھرتی کو بھی چھوڑا، ایران کی سرزمین پر گیا، ایران کی سرزمین میں کہا کیا تم نے خمینی کی موت کی داستان نہیں سنی؟ میں ایران میں آیا، یہاں شاید ہماری جان کی حفاظت کی ضمانت ملے، لیکن سرزمین عراق بھی بول پڑی۔ سب سے بڑا شخص، بڑی بڑی حکومتوں کو بھی اپنے سامنے ہیچ سمجھنے والی شخصیت جب نہانے کے لیے جایا کرتی تھی تو اس کے غسل خانے میں جو ٹوٹیاں ہوا کرتی تھی وہ نل کی ٹوٹیاں بھی سونے کی ہوا کرتی تھی۔ جس ہینگر میں وہ ٹاول لگاتا تھا وہ ہینگر بھی سونے کا ہوا کرتا تھا۔ جب اس سرزمین میں عراق میں مسٹر صدام کے ساتھ رعایت بڑھتی ہے، تم یہاں کیوں چلے آئے ہو؟ تمہیں اگر اپنی جان کا نذرانہ باقی رکھنا ہے، اپنی جان کی حفاظت کرنا ہے تو سعودی عرب کی سرزمین پر چلے جاؤ۔ میں نے سعودیہ کا رخ کیا، سعودیہ کی سرزمین نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ میں نے کہا اسلامی ملک ہے، یہاں ہماری جان کی حفاظت نظر آ رہی ہے۔ اس نے کہا کیا تم نے شاہ فیصل شاہ سعود کے انتقال کی اور ان کے مرڈر کی داستانیں نہیں سنی؟ اس سرزمین نے بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی نگل لیا ہے۔ میں نے سوچا چلو مکے میں چلے، شاید وہاں میری جان کی حفاظت ہو جائے۔ میں مکے گیا، خانہ کعبہ کا میں نے ابھی طواف بھی کیا تھا، ابھی 7 چکر لگائے ہی تھے، نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہی ہوا تھا، سوچا تھا نماز کے بعد دعا کریں گے، اس زمین پر شاید مجھے موت نہ آئے کہ فوراً خانہ کعبہ کے مؤذن نے نماز سلام پھیرنے کے بعد اعلان کر دیا الصلاۃ علی الاموات۔ ابھی نماز کے فارغ ہو کر جو مردے آئے، جو میتیں آئی ہیں، ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ ابھی مکے میں نے دعا ہی کرنا چاہا کہ موت کی
خبر ادھر بھی مجھے مل گئی اور ہر نماز کے بعد میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کے امام خانہ کعبہ فجر ہو یا ظہر عصر ہو یا مغرب عشاء ہو کوئی بھی نماز ہر نماز کے بعد نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں. یعنی مکے کی سرزمین نے بھی یہ کہہ دیا کہ موت سے ادھر بھی چھٹکارا نہیں ہے. اب میں مدینہ کی سرزمین پر گیا, میں نے مدینہ کی سرزمین میں جائے پناہ لینا چاہیے, لیکن مدینہ کی سرزمین نے بھی چھینک کر کہہ دیا اگر موت سے کسی کو اگر میں چھوڑ سکتی تھی, چھٹکارا دلا سکتی تھی, موت سے اگر کسی کو میں نجات دے سکتی تھی تو وہ ہستی تھی جناب محمد رسول اللہ کی. لیکن دیکھ لو اے جرجیس, امام کائنات کی ہماری آغوش میں موجود ہے محمد رسول اللہ کی قبر اگر دیکھ کر میں نے اپنی زندگی کے بقیہ دن پر یہ سوچ کر چھوڑ دیا کہ اب یہ زندگی ہمیشہ باقی رہے گی. لیکن اب ایک مسجد نبی کے کونے میں بیٹھ گیا اور اپنی زندگی کے راز تلاش کرنے لگا, ہمیشہ باقی رہنے والی زندگی مجھے مل جائے. میں نے قرآن اٹھا لیا, اس ہر چیز کا جواب ہے. مجھے زندہ رہنے کا طریقہ معلوم ہو جائے, میں قرآن کو پڑھنے لگا. قرآن پڑھتے پڑھتے میری نظر آیت کے اوپر پہنچ گئی اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. بڑے بڑے ستونوں میں چلے جاؤ, بڑے بڑے گرجا گھروں میں گھس جاؤ, قلعوں میں پیوست ہو جاؤ, سمندر کے اندر چلے جاؤ, کہیں پر بھی تم چلے جاؤ, بڑے سے بڑے قلعوں میں پیوست ہو جاؤ, وہاں چھپ جاؤ, بیٹھ جاؤ. اینما تکونوا یدرککم الموت. موت ایک ایسی چیز ہے جو تمہیں پکڑ کر رہے گی, تمہیں اپنے چنگل میں لے کر رہے گی. یعنی قرآن نے بھی جواب دے دیا یہ سب یہ حاصل ہے, موت سے چھٹکارا تمہیں ملنے والا نہیں ہے. میرے پیارے ساتھیوں, یہ موت ہے جو ہر شخص کو آنا ہے. کہیں پر بھی دنیا کی کسی بھی کونے میں چلے جاؤ, کسی کو چھٹکارا ملنے والا نہیں. یہ تو وہ ٹرین جس پر آپ بیٹھے ہیں دلی سے چلی ہاوڑا تک چلتی ہے, لیکن ہاوڑا میں بند ہے, آپ کو اترنا ہی پڑے گا. ہاوڑا سے چلی دلی میں رکنا ہے, وہی اس کا آخری اسٹاپنگ ہے. پوری ٹرین خالی کرنا ہے. ہم اور آپ جس ٹرین پر سوار ہیں اس کا آخری اسٹاپ موت ہے. یہ الگ بات ہے, کسی کی منزل 2 دن پہلے آ جاتی ہے اور کسی کی اسٹیشن 2 دن کے بعد آتی ہے, لیکن آنا اپنی منزل پر اپنے اسٹاپ کا اپنے اسٹیشن پر. اسی لیے اللہ کے نبی اکثر فرمایا کرتے تھے اکثروا حاضر اللذات یعنی الموت. لوگوں اپنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو, وہ تمہیں آ کر رہے گی, پکڑ کر رہے گی. موت پر بہت سی گفتگو ہو چکی. میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا تھا کہ ہم اپنے ذہنوں میں بٹھائیں, سب کو جانا ہے, سب کو. اللہ تعالیٰ ہمارے حاجی قاسم غریب اور ان کے علاوہ بھائی اس دنیا سے جا چکے ہیں, اللہ تعالیٰ سب سے بھر دے, ان سب کی کمر کو خوشحال. میرے پیارے بھائیوں, مجھے چلنا ہے. کل مجھے جس ٹاپک پر بولنا تھا وہاں تھوڑا سا دوسرا نکل گیا اور حالات بھی وہی تھے, بولنا بھی چاہیے تھا, وہاں موقع بھی تھا, لیکن آج میں اس موضوع کو تھوڑا سا چھیڑ رہا ہوں. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. اللہ کے نیک بندے مومن بندے کو ہیں, یہ مومنوں کے اوصاف بتائے جائیں. مومن کہنے کو تو سبھی ہیں, لیکن لسٹ میں سے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. مومن وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے. مومن وہ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے. وجلت قلوبهم, تو ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں, ان کے دل ڈر جاتے ہیں. نام جب لیا جائے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں, نام ہو جاتے ہیں. اللہ کے نام سے جن کا دل لرز جائے وہ مومن ہے. یہاں تو اذان ہو کر اذان ہو رہی ہے, ہوٹلوں میں چائے پی رہے ہیں, وہاں بہن پہ ادھر اذان ہو رہی ہے, یہاں میچ بھی دیکھ رہے ہیں, کیرم بورڈ دیکھ رہے ہیں. اور وہ تصور کیجئے کہ وہ غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر جب اس جنگ سے اس غزوے سے
واپس ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کا گزر ایک جنگل سے وادی کے پاس سے ہوا تو آپ کے صحابہ تھکے ہوئے تھے، کئی دن ہو گئے تھے جنگ میں رہتے ہوئے، کہ اللہ کے رسول آرام کر لیا جائے تھوڑا سا. تو جس اس پہاڑ کے دامن میں جو بہت سے ببول کے درخت تھے بڑے بڑے، جس درخت کے نیچے جگہ ملی وہ وہاں جا کر آرام کرنے لگا. اور ایک درخت کے سائے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام فرمانے لگے. چھوٹے چھوٹے بچوں کے قصے سنے ہوں گے، یہ واقعات سنے ہوں گے آپ نے. ایک درخت کے نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام کرنے لگے اور آپ نے اپنی تلوار اسی درخت پر رکھا. ایک اعرابی آیا اور اس نے اللہ کے رسول کی تلوار کو نکال اتار لیا زمین پر. نبی اکرم کی آنکھ کھل جاتی ہے، آپ آگے بیٹھ جاتے ہیں، اس اعرابی کو اپنی طرف بڑھتا ہوا دیکھ رہے ہیں. میں جو چیز بتانا چاہتا ہوں یہ اپنی طرف آتا ہوا بڑھتا ہوا آپ دیکھ رہے ہیں. اور جب وہ بالکل قریب آ گیا تو اس نے کہا میں جب نعوذ منی یا محمد، اے محمد بتاؤ تم میرے ہاتھ سے کون کون. اعرابی ہے، کافر ہے، غیر مسلم ہے، نبی کے قریب آ چکا ہے، تلوار سود لی ہے. بخاری شریف کے الفاظ ہیں میں یمنعک منی یا محمد، بتاؤ تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچا سکتا ہے، کون ہے جو بچائے گا. فقال اللہ. بخاری کے الفاظ ہے، بس آپ نے فرمایا اللہ. کون بچائے گا؟ اللہ. اللہ کا نام بس سنا تھا اس نے، وہ دیہاتی تھا، اعرابی تھا، کافر تھا. اللہ کیا کشش تھی اس لفظ میں، کیا انوکھا پن تھا اس لفظ میں. اللہ کا نام اس کافر نے سنا، لڑ گیا اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. ہاتھ بڑھا کر وہ تلوار نبی اکرم نے اٹھا لی. اب آپ نے اس سے پوچھا میں یمنعک منی، تو بتا کہ تجھے کون بچائے گا. پانسا الٹ گیا. شطرنج کا گیم ہے، اب یہ گوٹی میرے ہاتھ میں آ گئی، تجھے کون بچائے گا. سرکار ایمان تو تھا، صاحب آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے اور آپ نے اس کو جانے دیا. جاؤ وہ جان لینے آیا اور آپ نے نظر انداز کر دیا، معاف کر دیا. یہاں سے دو چیزیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. پہلی چیز خون کے پیاسے کو معاف کر رہے ہیں، دوسری چیز وہ غیر محسوس ہے اس کے باوجود آپ معاف کر رہے ہیں. وہ تو تلوار لا چکا تھا، وہ اگر مار دیتا تو اس کو تو بہت بڑا انعام ملتا کافروں کی طرف سے، لیکن آپ اس کو بھی معاف کر رہے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول نے دہشت گردی کو ختم کیا ہے. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ نے بڑے سے بڑے مجرمین کو نظر انداز کیا ہے. اور آپ کے مذہب اسلام کا دہشت گردی سے آپ کو کوئی تعلق نہیں ہے. صرف میڈیا والے صحیح چشمہ لگا کر اسلام کی اسٹڈی کرنے اوپر ہے تو انشاءاللہ ان کو اسلام کی صاف و شفاف چہرہ ہوگا. اور تیسری چیز اس سے یہ پتہ چلتی ہے کہ کافر نے اللہ کا نام سنا تو کافر لرز گیا. یا تو اللہ مومنوں کا احساس کرا رہا ہے، کافر اللہ کا ذکر، اللہ کا نام سن کے ڈر جایا کرتے تھے. اور آج مسلمان سن کر کانپتا نہیں ہے، سناتا نہیں ہے، مسجدوں کا رخ نہیں کرتا ہے، اللہ کی عبادت کی طرف نہیں دوڑتا ہے. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے میرے بھائیوں، کافر بھی اللہ کی طاقت اور اس کی قدرت کو پہچانتا تھا، اللہ کا نام سن کر لرزہ بردام ہوتا تھا. اور آج بڑے سے بڑے ایمان کے دعویدار بھی، بڑے سے بڑے حاجی و نمازی بھی اللہ کا نام سن کر کانپتے نہیں ہیں، تھراتے نہیں ہیں. کانپنا اور تھرانا تو بہت بہت بات ہے. سرے عام چوری اور اوپر سے سینہ زوری، داڑھی والے مولوی، علماء، بڑے بڑے حاجی و نمازی،
وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. قرآن کی آیت پر کس کا ایمان ہے؟ جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، اللہ اس کے لیے نکلنے کی جگہ بنا دے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اس کو رزق دے گا جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ہمیں یہاں سے روزی ملے گی، ہمیں یہاں سے رزق ملے گا، اس نے ان کو سوچا بھی نہیں ہوگا. لیکن شرط کیا ہے؟ آگے فرمایا وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. شرط یہ ہے کہ اگر تم اللہ پر بھروسہ کر لو، جو شخص اللہ پر توکل کر لے وَهُوَ حَسْبُهُ، تو اللہ ہی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اللہ ہی اس کے لیے سب کچھ ہو جاتا ہے، اللہ اس کے لیے بس ہو جاتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہے. میرے بھائیوں، یہ اللہ کا ڈر ہے. ہم ذرا سماج اور سوسائٹی پر نظر ڈال کر دیکھ لیں، اللہ کا ڈر بغیر تقوی کے نہیں آ سکتا ہے، بغیر پرہیزگاری کے نہیں آ سکتا ہے. ذرا ہم اس واقعے پر نظر ڈالیں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جو بیت المال کی کیشیئر ہے، بیت المال کی خزانچی ہے، حضرت عمر نے ان کو ناظم مالیات بنایا تھا، بیت المال کا خزانچی بنایا تھا. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں یہ کیشیئر ہے، خزانچی ہے، اور ان کے پاس ایک گز کپڑا بڑا خوبصورت، بیوی میکے گئی ہوئی ہے، گھر میں بیٹیاں موجود نہیں ہیں، انہوں نے اس کو تحفہ دے دیا. حضرت عمر فاروق کے گھر جاتے ہیں، امیر المومنین کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، اللہ حضرت عمر فاروق نہیں ملتے. بی بی عاتقہ نے دروازہ کھولا، انہوں نے کہا یہ ایک گز کپڑا ہے، دوپٹہ ہے، خوبصورت کپڑا ہے، یہ مجھے بیت المال سے سب مسلمانوں کو مل رہا تھا، تو یہ میرے حصے میں آیا تھا، میں یہ تحفہ تمہیں دے رہا ہوں، کیونکہ اس کو لیڈیز ایک عورت کی پہن سکتی ہو سکتی ہے، میں اس کا کیا کروں گا؟ میری بیوی نہیں ہے، میری بیٹی بھی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، اس کو تم استعمال کر لو. حضرت عمر فاروق کی بیوی نے اور اس کو اوڑھ لیا، تحفہ قبول کر لیا، اس کو لے لیا، اور اس نئی اوڑھنی کو اوڑھ کر بیٹھ جاتی ہے کہ آج امیر المومنین آئیں گے، میرے شوہر آئیں گے، نئے کپڑے میں مجھے دیکھیں گے تو تھوڑا خوشی ہوگی ان کو. لیکن یہ کیا ہوا؟ معاملہ بالکل الٹا ہے. حضرت عمر چین گھر میں گھستے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، بیوی نے دروازہ کھولا، السلام علیکم کہہ کر اندر جاتے ہیں. کیا دیکھتے ہیں کہ میری بیوی کے سر پر نئی اوڑھنی ہے، نیا کپڑا ہے. پوچھا میرے پاس اتنی انکم تو نہیں ہے، بیت المال سے مجھے اتنا وظیفہ تو نہیں ملتا ہے کہ میں تمہیں نئے کپڑے دلا سکوں، یہ نیا کپڑا، یہ نئی اوڑھنی تمہارے پاس کہاں سے آئی ہے؟ اور آپ اس پر جواب دیتی ہے امیر المومنین، اے میرے پیارے شوہر، آپ کے خادم نے ناظم مالیات کے کیشیئر نے یہ مجھے تحفے میں دیا ہے. اتنا سننا تھا، حضرت عمر نے وہ اوڑھنی ان کے سر سے اتاری اور اس کو لپیٹا اور ان کے سر کے اوپر دے مارا، ان کے سر کے اوپر دے مارا، اور وہ کپڑا ان کے سر پہ مارا کہ عاتقہ کا بیان ہے کہ اس کپڑے کے پڑنے سے میرا سر سونے لگا. حکم دیا جاتا ہے ابو موسیٰ اشعری کو توڑا کر میرے پاس آیا جائے. یاد رکھنا ان کو عزت کے ساتھ نہیں بلکہ توڑا کر لایا جائے. اسی حال میں ان کو توڑا کر لایا گیا. حضرت عمر فاروق نے کہا اے ابو موسیٰ اشعری، میری بیوی کو تحفہ دینے کی ضرورت کیا پڑی؟ کیوں پڑی؟ بیوی میری ہے اور تحفہ تم میری بیوی کو دے رہے ہو، یہ کیا بات ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا چیز ہے یہ، کس چیز سے تمہیں ابھارا ہے میری بیوی کو یہ تحفہ دینے کے لیے؟ کہا امیر المومنین آپ غلط مت سمجھیے، کپڑا مجھے بیت المال سے ملا تھا، سب کا حق تھا، ان کو حق ملا، مجھے بھی ملا. میرے گھر میں کوئی لیڈیز نہیں تھی، میں نے سوچا یہ خوبصورت کپڑا ہے، آپ کی بیوی کو تحفہ دے دو. آیا ابو موسیٰ، آئندہ اگر اس طریقے کی حرکت کی میں تمہیں معذور کر کے سزا دوں گا. تم ناظم مالیات ہو، تم کیشیئر ہو، اور امیر المومنین کی بیوی کو تحفہ دے کر یہ مت سمجھو کہ اگر تم کسی جرم میں پکڑے گئے تو تحفہ تحائف کے ذریعے میں عمر کی قربت حاصل کر لوں گا، میں ان کی نزدیکی حاصل کر لوں گا. آیا ابو موسیٰ، اگر تم کسی چیز میں پکڑے گئے رب کعبہ کی قسم میں ڈبل
مت سمجھنا کہ میں تمہارے ساتھ رعایت کر دوں گا، اور یہ اٹھاؤ یہ توبہ لے جاؤ، میری قربت حاصل کرنے کی کوشش مت کرو۔ توبے اور تحائف کے ذریعے دل جیتے جاتے ہیں، اور جب دل جیت لیے جاتے ہیں تو پھر اپنے ماں کہتوں کی غلطیوں کو معاف کر دینے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اس کی غلط بات کو بھی نظر انداز کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ لے جاؤ یہ توبہ اور آئندہ خیال رکھنا۔ بھائیو، یہ تقویٰ تھا، یہ پرہیزگاری تھی، یہ لوگ سے ڈرنے والے تھے۔ ہم اپنے آپ کو کٹولیں اور تلاش کریں، ہم دوسروں کو کیا ایک ایماندارانہ نقطۂ نظر سے سوچیں، کیا اس سے آج مدرسے محفوظ ہیں، مدارس محفوظ ہیں؟ ہم دوسروں کو چھوڑیں، ذرا اپنے نقطۂ نظر سے سوچیں۔ میرے بھائیوں، جہاں قرآن پڑھایا جاتا ہے، جہاں حدیثیں پڑھائی جاتی ہیں، جہاں قال اللہ قال رسول کی صدائیں دی جاتی ہیں، وہاں پر بھی میرے بھائیوں اگر دیکھا جائے نقطۂ نظر سے، وہاں پر اس صلاحیت کی بنیاد پر کسی کو نوکری نہیں ملتی ہے، بلکہ ادھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ کتنا روپیہ دے رہا ہے، کتنی انکم ہو رہی ہے۔ اگر 10 لاکھ کی جگہ کوئی 12 دے رہا ہے، 10 لاکھ والے کو بہانا کر کے ہٹا دیا جاتا ہے اور 12 لاکھ والے کو جگہ دی جاتی ہے۔ جب مدارس اسلامیہ کا یہ حال ہو جائے تو پھر کس سے خیر کی توقع رکھی جا سکتی ہے؟ اور کس کے اوپر آپ نے کہو کہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، حکومت ہمارا ساتھ نہیں دے رہی ہے، فلاں ہمارا ساتھ نہیں دے رہا ہے؟ میرے بھائیوں، ذرا آپ اپنے نقطۂ نظر سے دیکھیں اور اپنے معاشرے پر نظر ڈال کر دیکھیں، کہاں چلا جاتا ہے وہ تقویٰ، کہاں چلی جاتی ہے وہ پرہیزگاری؟ مجھ میں ایک عیب پڑا ہے کہ وفادار ہوں میں، کہہ دیتا ہوں سمجھ میں آتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ آئندہ کیا ہے۔ مشک اور عنبر آتا ہے، مشک اور عنبر آتا ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کاش مجھے کوئی ایسا شخص مل جاتا جو اس کو برابر وزن کر کے تمام لوگوں میں بانٹ دیتا۔ ان کی بیوی یاد کرتی ہے، کہتے ہیں امیر المومنین ٹینشن مت کیجیے، میں ایمانداری کے ساتھ سب کو برابر وزن کر کے سب کو بانٹ دوں گی۔ حضرت عمر نے کہا تمہیں کس نے کہا تم کیوں اٹھیو؟ بیٹھو۔ لوگوں نے کہا کہ المومنین آپ کی بیوی سے زیادہ ایمانداری کے ساتھ اور امانت داری کے ساتھ وزن کر کے برابر سب کو کون دے سکتا ہے؟ فرمایا اچھا سنگی سفارش کر رہے ہو؟ کہا کیوں برائی کیا؟ کہا تمہیں جہنم میں ڈھکیلنے کے لیے صرف امیر المومنین پر ہی نظر پڑی تھی، ان کے خاندان پر ان کی اہل و عیال پر ہی نظر پڑی تھی۔ آئے لوگوں، میری بیوی وزن کرے گی، دل کو تقسیم کرے گی، بانٹے گی، ہاتھ میں لے گی، شیشیوں میں بھرے گی، بچا ہوا ادھر کبھی اپنے گال پر، کبھی اپنے بالوں پر، کبھی اپنے کپڑے پر ملے گی، اور پھر حصہ میری بیوی کو بھی لاش میں ملے گا۔ میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری بیوی کے حصے میں یہ گردن میں ملنا اور کپڑے پہ ملنے والا حصہ زیادہ آ جائے۔ آئے لوگوں، میں اس کام کے لیے اپنی بیوی کو بالکل پسند نہیں کرتا۔ میں اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ میں نہیں ڈھکیل سکتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا تقسیم بھی نہیں کرانے دے رہے ہیں، کرنے دے رہے ہیں۔ ایک بار ادھر آتا ہے، کہاں چلو چیک کرتے ہیں، کم نہیں ہے، کتنا آیا؟ حضرت عمر اندر گھستے ہیں اور چکر کے ڈبے تلاش کر رہے ہیں، لیکن جب تک رہتے ہیں اپنی ناک بند کر لیتے ہیں تاکہ ادھر کی خوشبو میرے ناک میں نہ جائے، اپنی ناک بند کر کے ادھر چیک کر رہے ہیں۔ باہر نکلتے لوگوں نے پوچھا امیر المومنین ادھر چیک کرنا کا تو ناک بند کر کے فرمایا یہ لوگوں کی امانت ہے، تمام مسلمانوں کی امانت ہے۔ پھر عمر اکیلے اس کے اندر گھس کر اس کی خوشبو کیسے سن سکتا ہے؟ عمر اس کے اندر گھس کر اس کی خوشبو کی مہک کیسے لے سکتا ہے؟ یہ میرے تقوی کو جو ہے، یہ میرے تقوی کو گوارا نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا تصور کیجیے، ایک طرف امانت دارانہ یہ بات، ایک طرف تقوی کی یہ بات، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ سے ڈرے گا، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، اللہ اس کے لیے نکلنے کی جائے راہ بنا دے گا، نکلنے کی راستہ نکال دے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اس کو رزق دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ لیکن اس
کو وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر توکل کرے گا، اللہ پر بھروسہ کرے گا، یعنی اللہ پر بھروسہ بھی کرے اور رزق کو حاصل کرنے کی اچھی کوشش بھی کرے، دونوں چیزیں ہیں۔ یہاں آپ ذرا اندازہ لگائیں، بیت المال میں ہار آتا ہے بڑا موتیوں کا خوبصورت ہار، ٹھیک ہے۔ حضرت علی کی اپنی بیٹی کہتی ہے میرے پاس تو ہے اور کل عید ہے، میں کیا کروں، میرے پاس نہیں، اور کل میں اپنی سہیلیوں سے ملوں گی، سب کے پاس کپڑے ہوں گے، زیور ہوں گے، ہمارے پاس کچھ نہیں۔ جب ان کو پتا چلا علی کی بیٹی کو ہار ہے بیت المال میں، تو کیشیئر سے کہنے لگی ایک دن کے لیے دے دینا، یہ ہار مجھے دے دو، کہ نہیں سارے مسلمانوں کی امانت ہے، عید کے دن پہننے کے لیے دے دو، اس کے بعد دے دوں گی، اس میں کیا ہے؟ کہا کہ دیکھو تم نے مانگا ہے علی کی بیٹی ہو، امیر المومنین کی بیٹی ہو، میں 3 دن سے زیادہ تمہیں رکھنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ ارے 3 دن کی موت ہو گئی، لے لیے ہار حضرت علی کی بیٹی نے لے لیا۔ ابھی نہانے دھونے والے کہ حضرت علی نے غسل کر کے جب نکلے دیکھا میری بیٹی عید کے دن اچھے کپڑے پہن رہی ہے اور گلے میں ہار موتیوں کا، نظر پڑی تو پہچان گئے یہ ہار میری بیٹی کا نکل نہیں۔ کہا بیت المال کا ہار ہے، میں نے اجازت لے لی، 3 دن کی۔ کہا بیٹی انصاف کا مدد کرتی ہو، تقویٰ دیکھیے تقویٰ، انصاف کا مدد کرتی ہو، نہیں یاد بدلاؤ۔ بیت المال کے کیشیئر کو بلایا اور کہا تمہاری ضرورت کیسی ہے؟ اس کی برائی کیا ہے؟ آپ کی بیٹی نے مانگا، میں نے 3 دن کے لیے دے دیا۔ کہا اگر 3 دن کی شرط میں لگائی ہوتی تو چوری کے الزام میں اپنی بیٹی کو بھی سزا دیتا اور تمہیں بھی۔ اس بیت المال کے ہار کو جمع کرو، اے میری بیٹی اللہ سے ڈرو، کیا کل ہی کے دن سارے مسلمانوں کی لڑکیاں اچھے کپڑے پہنے گی، نئے کپڑے پہنے گی، کیا ساری لڑکیوں کے پاس زیور ہوں گے؟ کیا کوئی غریب کی بیٹی نہیں ہوگی؟ ان غریب کی بیٹیوں پر نظر ڈالو۔ اے میری بیٹی تمہاری وجہ سے میں انصاف کا مٹن نہیں کر سکتا، نیائے کا خون نہیں کر سکتا، نیائے کا مٹن نہیں کر سکتا۔ میرے بھائی یہ تمام باتیں سنو اور سننے کے بعد تقویٰ اختیار کرو۔ ہمیں اور آپ ہونا چاہیے تمام واقعات پر۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا۔ اللہ کا نام سنا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی، نبی اکرم نے وہ تلوار اٹھا لی۔ دیکھیے اور ایک طرف یہ دیکھیے غیر مسلموں میں بھی اللہ کا ڈر تھا، اللہ کا تقویٰ تھا اور وہ کام کیا اور وہ تلوار گر گئی۔ آج تو مسلمان حی علی الصلاۃ، اللہ اکبر کی ندا سن رہے ہیں، لیکن آج اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر آج ہمارے دلوں دماغ میں نہیں آ رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کا نام سن کر دل کا لرزانے کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر کام میں کو چھوڑ کر ہم عبادت کے لیے جائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام ہیں ان کو پورا کریں، جن چیزوں کا حکم دیا ان کو کریں اور جن چیزوں سے روکا اس سے رک جائیں۔ میرے بھائیوں یہی نہیں چیزیں اور آپ کو اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، یہ پیش ہونے کا تصور ہمارے دل میں آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آواز دے رہے، اپنی بیوی عائشہ صدیقہ کی گود میں سر ہے اور اپنی خادمہ کو لوٹنے کو آواز دے رہے اور وہ بکری کے بچے کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ اللہ کے نبی کی آواز اس کے کانوں میں جا رہی ہے لیکن وہ نہیں آ رہی ہے۔ 3 بار آواز دیتے ہیں لیکن اس کے کانوں میں آواز تو نہیں، لیکن وہ آئی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ ذرا دروازہ جھانک کر دیکھو وہ کہاں گئی، خادمہ میری لوٹی کہاں گئی۔ دروازہ کھولا تو دیکھا وہ دروازے کے باہر ہی بیٹھی ہوئی ہے۔ کہا اللہ کے نبی آواز دے رہے تم کیوں نہیں آئی؟ اللہ کے رسول نوٹنکی کر رہی ہے، ڈرامہ کر رہی ہے، آپ کی آواز سے کانوں تک آ رہی ہے لیکن وہ نہیں جاتی۔ آپ کے کان میں مسواک تھی، آپ کے کان میں مسواک تھی، آپ نے وہ مسواک کو کان سے نکالی۔ اندازہ لگا سکتے ہو کان میں لگی ہوئی مسواک کتنی بڑی ہو سکتی ہے۔ میرے بھائی مسواک ایک بارش کی زیادہ سے زیادہ اس مسواک کو آپ نے کان سے
نکالا اور اس لونڈی کی طرف آگے بڑھے، اس کے اوپر تان لیا، اس کو مارنے ہی والے تھے، اس کو سزا دینے والے تھے کہ اچانک آپ نے کہا میری نظروں کے سامنے سے ہٹ جا. کہنے لگے عائشہ اللہ کے نبی اس کو سزا ملنی چاہیے، اس کے حوصلے بلند ہو جائیں گے، آپ نے چھوڑ دیا اسے. فرمایا عائشہ میں اس کو مسواک سے مارنے کے لیے گیا، عائشہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو دو چار جذبات مار دوں. میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اس کی جو غلطی ہے جو میرے پاس نہیں آئی، میری دو چار چھری مار دینا، میری دو چار جذبات کی ضرب ہے، کہیں اس کی خطا سے زیادہ نہ ہو جائے، کہیں اس کی غلطی سے بڑھ کر نہ ہو جائے، اور کل قیامت کے دن کہیں مجھے مؤاخذہ نہ کر لیا جائے، کل قیامت کے دن کہیں مجھے نہ پکڑ لیا جائے، کل قیامت کے دن یہ لونڈی اللہ کے دربار میں کہیں میرے اوپر مقدمہ نہ ٹھوک دے. آئے عائشہ اس تصور نے تجھے کما دیا، لرزا دیا، میرے نبی کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ایک قدر ہے. میرے بھائیوں یہاں پہ چوری اور اوپر سے زیرہ چوری اور یہ بات بولنے کے بعد اب یہ ڈرامے ہوں گے، کل چائے کی دکان پر یہ نوٹنکیاں ہوں گی کہ مولوی جان بوجھ کر ہمارے اوپر بولا. میرے پیارے ساتھیوں جلسوں کے اندر اپنی گرد خود کرنا سیکھیے. میرے بھائیوں جو چیز آپ کا مطلب کیوں لے لیجیے، یہاں تو ساری چیزیں مطلبی کی جا رہی ہیں، ورنہ ہمارا تم سے لڑائی کیا ہے، ہماری تم سے جھگڑا کیا ہے، ہمارا تم سے کیا مفاد اور فائدہ کیا ہے. میرے بھائیوں ذرا تصور کیجیے یہ تقویٰ ہماری زندگیوں میں کیوں نہیں آتا ہے. اور اسی لیے میری یہ آیت پڑھی ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا. اور جب اللہ کی آیتیں قرآن کی تلاوت ان کے سامنے کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. حضرت عمر فاروق کا قبول اسلام آپ نے دیکھا ہوگا، قرآن کی چند آیتیں اسی لیے فوراً گئے اور اسلام قبول کر لیتے ہیں. حضرت طفیل طوسی نبی اکرم کی زبان سے قرآن کی چند آیتیں سن کر اسلام قبول کر دیتے ہیں. وہ ابو موسیٰ جس کا نام اسلام لانے کے بعد عبداللہ بن بجادین ہو جاتا ہے، وہ بکریاں چرایا کرتا تھا، قرآن کی چند آیتیں جن دل میں صحابہ کرام کے منہ سے سنتا ہے اور ایمان لے آتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں قرآن کی آیتیں جب سن لی جاتی ہیں تو ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. ہم قرآن سے رشتہ جوڑیں اور اپنے رب کے اوپر کامل اعتماد ہونا چاہیے، توکل اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے. توکل کا ایک معنی ہمارے یہاں یہ ہے کیا ہے، لوگ کیا سمجھتے ہیں اللہ پہ بھروسہ، اللہ پہ بھروسہ. کوشش بھی تو کرو، محنت بھی تو کرو. ایک صحابی آئے حضرت انس اس حدیث کے راوی ہے، جامع ترمذی کے الفاظ ہیں ابا کو صفت القیامہ میں. صحابی آئے اللہ کے نبی کے پاس اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول کبھی کبھی میں جنگل میں جاتا ہوں، میرے ساتھ ہوتا رات گزارنا پڑتی ہے، اگر رات کو مجھے جنگل میں پڑاؤ کرنا پڑے رکنا پڑے اور اونٹ میرے ساتھ ہو تو میں اونٹ کو چھوڑ کر اللہ پہ بھروسہ کروں یا اونٹ کو باندھ کر. ترمذی کے الفاظ یہ ہیں اعقلوها واتوکلوا واطلقوها واتوکلوا. یہ ترمذی کے الفاظ اللہ کے رسول عاقلوها واتوکل، یا میں ان کو پہلے باندھ دوں تب اللہ پر بھروسہ کروں، اطلقوها واتوکل، یا میں چھوڑ دوں اللہ پر بھروسہ کروں. آپ نے کہا چھوڑ کر بھروسہ کرو، وہ تو اونٹ ہے. تم اپنے گھر کی بہن بیٹیوں کو بھی اگر کھلا چھوڑ دو گے نا تو وہ بھی بھاگے. وہ تو اونٹ ہے، وہ تو اونٹ ہے، وہ تو جانور ہے. میرے بھائی اللہ کی نبی اچھا چھوڑ کر بھروسہ کرو، صبح ڈھونڈ کر آپ نے پہلے اونٹ کو باندھ دو اچھی طریقے سے تب اللہ پر بھروسہ کرو، یعنی پہلے تمام تدبیریں اختیار کر لو. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آپ کو یاد ہوگا، حب ہوتا اپنی بیوی ہاجرہ کو بے آب و بے آبادی میں اور اسماعیل کو بے آب و بے آبادی میں چھوڑ دو. وہ سرزمین یاد کرو، حضرت ہاجرہ جہاں صفا مروا کے چکر لگائے جاتے ہیں اس بستی پہ نظر ڈالو. حاجیوں تمہیں اچھی طرح معلوم ہوگا، عمرہ کرنے والوں تمہیں اچھی طریقے سے وہ زمین دیکھی ہوگی. ہاجرہ کو کہیں چھوڑا، درختوں کے پتے درختوں کے اوپر چڑیوں کے گھونسلے نہیں، وہاں پانی نہیں تو چڑیوں کا وجود بھی نہیں.
چھوڑ رہے ہیں اپنی بیوی کو اور حاجرہ ان کا پیچھے سے دامن پکڑ رہی ہے اور کہہ رہی ہے اے میرے شوہر ابھی تک کیا میں نے آپ کے ساتھ بے وفائی کی ہے؟ کیا میں نے آپ کو کبھی دھوکہ دیا ہے؟ حق کے زوجیت میں میں نے کبھی آپ کو تنگ کیا ہے؟ فرمایا میری بیوی پیچھے سے میرا دامن چھوڑ دو. فرمایا باہری زندگی کے ساتھی وہ کرتے رفیق حیات اے میرے شوہر آپ نے مجھے جنگل میں چھوڑ دیا میں کیا کروں؟ آپ نے مجھے پیا بنایا وادی میں چھوڑا مجھے بتاؤ تو تم کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا. اب حضرت حاجرہ جو الفاظ ادا کرتی ہیں وہ یہ ہے اے ابراہیم چاچا چاچا لیکن اتنا تو بتا دو الا من قرآن کے الفاظ ہیں مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ اور حضرت حاجرہ نے فرمایا حضرت حاجرہ نے فرمایا میرے پیارے ساتھیوں حاجرہ نے فرمایا اللہ ابراہیم نے فرمایا اللہ کے پھر بیوی نے کیا کہا اللہ یجیب اللہ ابدا اللہ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا اللہ کو اب اللہ ہمیں کبھی برباد نہیں کرے گا. چاہیے آپ اللہ کے بھروسے پر چھوڑ جا رہے ہیں اللہ ہمیں کبھی برباد نہیں کرے گا. یہ تحفظ تھا حضرت حاجرہ کا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. میرے پیارے ساتھیوں پہلے معلوم تھا کہ پرمیشن 2 بجے تک ہے لیکن بہت ہی معذرت کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ بار بار کمپلین بھی آ رہی ہے اور اوپر سے پریشر ہے کہ 1 بجے ختم کر دیا جائے. میں مجبور ہوں میں آگے نہیں بڑھ سکتا ہوں پھر کبھی انشاءاللہ سن دیجیے گا. بہت سی مسئلے ہیں اور جو امپورٹنٹ باتیں وہ رہی گئی ہیں اور آگے آنسو آنے والے واقعات تھے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تقویٰ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمیں تقویٰ کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور توکل اللہ ہمارے اندر پیدا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.